ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ ایک شخص آیا ہے میرے پاس, ایک شخص, یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی حدیث, ایک شخص آیا ہے تو آقا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. میں جب اس کے پاس گیا تھا اور اس کے پاس سے گزرا تھا تو اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا اور میری ضیافت بھی نہیں کی تھی, کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی, نہ میرا مجھ سے کھانا پوچھا, نہ پانی پوچھا, نہ ٹھہرنے رہنے کا پوچھا, میری پرواہ نہیں کی تھی. ایک بار میں گزرا تھا وہاں سے, اس نے میری پرواہ نہیں کی تھی. اب اس کا گزر میرے پاس سے ہوا, میرے پاس آیا ہے, تو کیا مجھ پر واجب ہے میں کروں اس کی پرواہ؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں کیسا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تو اس کی میزبانی کر. اس نے کیا کیا تھا اس کے عمل کو نہ دیکھ, اس کے عمل کو نہ دیکھ, اپنے عمل کو دیکھ, تو اس کی میزبانی کر. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی میزبانی کر. چونکہ بندہ جب بندے کی میزبانی کرے گا تو ایسے بندوں کی میزبانی رب قیامت کے دن اور جنت میں کرے گا, جنت میں اللہ میزبانی کرے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے یہ دیکھنا جائز نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسے کیا تھا. اگر آپ یہ دیکھنے میں پڑ گئے تو ساری زندگی مر گئے, پھر نکلیں گے ہی نہیں آپ شر سے, پھر آپ شر سے نہیں نکلیں گے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دوسرا شخص آپ کے عمل کو متعین کر رہا ہے, اس نے چونکہ آپ سے برائی کی لہذا آپ بھی برائی کریں گے, اس نے اچھائی نہیں کی آپ کے ساتھ لہذا آپ بھی اچھائی نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اپنا عمل تو ہے ہی نہیں, عمل آپ کا اپنا تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کا جو عمل تھا وہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے اچھائی کرتا تو تب آپ اچھائی کرتے, اس نے برائی کی تو آپ بھی برائی کریں, اس نے اچھائی نہیں کی سو آپ نے بھی اچھائی نہیں کرنی. تو یہ تو سارا اس کا عمل تھا اور اس کے عمل کا ریفلیکشن ہے, عکس ہے. آپ کا اپنا عمل کہاں گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ زیادتی کریں تو بھلائی سے پیش آ, تو احسان کر, وہ برائی کریں تو اچھائی کر, وہ جفا کریں تو وفا کر, وہ تیرے اوپر ظلم کریں تو رحمت کر, وہ تمہیں تکلیف دے تو انہیں راحت دے. دوسروں کے عمل کو اپنی ذات پر کنٹرول نہ کرنے دو, وہ عمل انہی کے ساتھ رہنے دو. آپ نے قیامت کے دن اس کے عمل کا جواب نہیں دینا اور اس کے عمل نے آپ کو نہیں چھڑانا, آپ سے تو آپ کے عمل کا جواب مانگا جائے گا. لہذا دوسرے کے عمل پہ نظر ڈالے بغیر اپنے عمل کو درست کریں, اپنے اخلاق کو, خلق کو درست کریں, اپنے مزاج میں وسعت دیں, اپنے طرز عمل کو صحیح کریں. اللہ پاک نے تو آپ کے طرز عمل کو, آپ کی نیت کو, آپ کے حال کو دیکھنا ہے.